بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض بھائی، آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے کہ مہنگائی کے اعتبار سے کیا پاکستان سستا ترین ملک ہے، میرے خیال میں ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ اور بھی زیادہ سستا ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں جو میرے اسٹاک میں پڑی ہیں، میں نے بلا وجہ ہی سن کے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا کسی اور ذریعے سے میں نے ان کا ریٹ بڑھا دیا۔ میرے پاس چاول کی 50 بوریاں پڑی ہیں، بلا وجہ ہی میں نے فی کلو 5 روپے بڑھا دیا۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت سی اگزامپلس ہیں۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ وہاں پہ رہتے ہیں۔ پینڈیمک میں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، مگر ہم پاکستانی، ہم مسلم، ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ ہم نے سیکریفائز کرنا ہے۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ سیکریفائز کرنا ہے دنیا میں، جس کا ریوارڈ ہمیں یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ مگر ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کیا ہم سستے ترین ممالک میں شامل ہیں یا ہم سستا، یہ اور بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو، میں اپنی اس بات پہ میں دوبارہ آپ سے عرض کروں گا کہ یہ اور بھی ہو سکتا ہے، یہ اور ہونا چاہیے تھا اگر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہو۔ میں کسی حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو اس میں ابھی بلیم نہیں کروں گا۔ پہلی چیز ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے۔ صبح ناشتے کے لیے نان لینے کے لیے جانا، تو ایک دن گئے، وہ نان جو ہے وہ 3 سے 4 روپے کا ہو گیا۔ اب وہاں پہ ایک ساتھ میں بزرگ کھڑے تھے، تو وہ انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کل تو 3 روپے کا تھا۔ انہوں نے کہا جی میدا مہنگا ہو گیا۔ تو وہ بزرگ نے بڑی ہی میٹھے انداز میں بڑی ایک پیاری بات کی، کہا ہاں کہ بوری کے پیچھے 5 روپے کلو مہنگا ہوا، آپ نے نان کا ریٹ 1 روپیہ پر پیس آپ نے بڑھا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کس کو بلیم کروں؟ حکومت ذمہ دار ہے یا کوئی اور؟ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اور ایسی ہزاروں لاکھوں اگزامپل ہمارے پاس مثالیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو بنیادی چیز مہنگائی نہیں ہے، بنیادی چیز ہمارے اخلاقیات ہیں جو بہت بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ 2 طبقے ایسے ہیں جو ذمہ دار ہو سکتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے علماء کرام کا ہونا چاہیے اور دوسرا ہمارے اساتذہ کرام۔ اعجاز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگری ہیں اس بات پہ کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید سستا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ادھر یو ایس اے میں آپ رہتے ہیں، آپ ظاہر ہے جاب بھی کرتے ہوں گے، گراسری بھی آپ لیتے ہوں گے مارکیٹ سے، آپ کو اگر کمپیریزن کریں گے پاکستانی روپوں میں، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے پاکستان سستا ترین ملک ہے۔ لیکن جب آپ یہاں پہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ تو آپ کی ڈالرز میں ہے نا، تو آپ کی جو قوت خرید ہے اس کو بھی آپ کمپیریٹیو کریں گے، اس کو آپ کمپیریٹیو کیوں نہیں کرتے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے؟ دوسری بات آپ نے کی ہے اخلاقیات کی، تو اخلاقیات آپ پاکستان سے ہی آپ گئے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے، آپ نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ اخلاقیات تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں ہی نہیں ہے، تو عوام میں اخلاقیات کہاں سے آئے گی؟ اخلاقیات مطلب سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایشو ہے جس کے مرضی اوپر جو ہے وہ جو مرضی بات کر دیتے ہیں ہمارے جو لیڈران صاحب ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے، آپ نے یہ صحیح بات کی ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں پاکستان کے، ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا، شروع ہی نہیں کیا انہوں نے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ تو لیکن اخلاقیات کے حوالے سے آپ مجھے ذرا بتائیں نا کہ اخلاقیات کا سبق جو ہے وہ عوام کو کون دے گا یہاں پہ؟ جی ریاض بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے۔ مہنگائی ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سستا ہو سکتا تھا اگر ہمارے لوگ کوئی تھوڑا سا کوئی ہمدردی دکھاتے، کوئی بے جا منافع خوری نہ کرتے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ کمپیریزن پرائز کا کیوں کریں؟ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ہم انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ریجن میں، ہمارے خطے میں جو بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں مہنگائی ہے، طریقہ یہ ہے، آپ امریکہ کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہاں پہ ہر چیز کی پرائس میرے سامنے ہے، سب کے لیے پرائس سیم ہے۔ پاکستان میں ہمارا سسٹم ایسا ہے، آپ جاتے ہیں آپ کو وہ چیز ملتی ہے 500 میں، کوئی اور بندہ گاڑی سے اتر کے جاتا ہے اس کو وہی چیز 800 میں ملتی ہے۔ تو میں اس اخلاقی گراوٹ کو بھی مانتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، جیسا منہ ویسا تھپڑ، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اچھا، دوسری آپ نے بات کی اخلاقیات کہ آپ نے مجھے کہا لیڈرشپ، لیڈر آپ کو اخلاقیات نہیں سکھاتا ہے، اخلاقیات ہمیں ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے۔ ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا اور لیڈر کو ہم فالو کریں۔ اگر لیڈر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے گالی نکال رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن
میں نے اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ زندگی میں کچھ نہیں سیکھا کہ میں اس کی 2 تقریروں سے میں دوسروں کے ساتھ میں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. یہ نہیں ہوتا. مہنگائی کا جو ایشو ہے، پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر بہت ساری چیزوں میں جو آپ نے عالمی منڈی کی آپ بات کریں، امریکہ کے حوالے سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، امریکہ میں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اس وقت جو پیٹرول کی پرائز ہے، شکاگو کی میں آپ کو بات کروں، $5 $5 سے اوپر ہے اس وقت پر گیلن. اب اس کو اگر ہم کنورٹ کریں تو ٹرسٹ می ریاض بھائی، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہمیں وہاں پہ جو $150 ڈیزل $150 پیٹرول مل رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی نہیں، ہمارا سسٹم ہم پورے کے پورے خراب ہے. مجھے بتائیں کہ میں نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ ہم ہمیشہ دوسرے کی غلطی نکالتے ہیں اور خود تو ہم نے کچھ نہیں کیا نا. آپ جیسے اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوشش کی، اور میں آپ کو آپ کی اس کاوش کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ہمیں پلیٹ فارم دیا. میں اپنی بات کوشش کروں آپ تک اور آپ کے تواسط سے اور بھائیوں تک اور دوستوں تک پہنچاؤں. بٹ دا تھنگ از کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میرا ضمیر کوئی نہیں ہے کہ میں لیڈر کی بات سن کے، اگر میں نے اپنی اخلاقی گراوٹ میں نے اپنے اخلاقیات کو اتنا گرا لیا ہے ایک لیڈر کی بات سن کے کہ لیڈر نے اس کو، نواز شریف نے عمران خان کو گالی نکالی، عمران خان نے نواز شریف کو، تو میں کیوں نکالوں بھائی؟ ایجاز، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور کیونکہ ہم دیکھیں نا، نہ تو ہمیں ہمارے والدین سکھا پا رہے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، نہ ہی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ ہمیں سکھا پا رہے ہیں. ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پہ بھی ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، سیاسی لیڈرز، یہ تو ہمیں سکھانے کی بجائے جو ہے یہ خانہ جنگی اور پولرائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو مطلب سسٹم، پھر یہ مہنگائی ہے یا ذخیرہ اندوزی ہے، یہ تو پھر دنیا میں پھر ایسے ہی یہ تو چلے گا. مطلب چیزیں سستی تو کبھی بھی نہیں ہوں گی. اور یہ آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. چیزیں جو ہے وہ پچھلے دور سے سستی آپ کو ملیں، تو یہ تو سسٹم پھر ایسے ہی چلے گا. نہیں ریاض بھائی، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے اساتذہ یا والدین کرام ہمیں سکھا نہیں پا رہے، ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے. ہم جو ہیں، ہمارا کچھ حال ایسا ہو گیا ہے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے ہمارے اندر لالچ، ہرس بہت زیادہ ہے. اور انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اچھے کی. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیکھنا نہ چاہ رہے ہوں؟ دیکھیں نا، ہم جب ہمارے جو لیڈران ہیں یا مذہبی رہنما ہمارے جو ہیں، جو امام ہیں ہمارے، جب وہ کہتے ہیں کہ کافر کافر فلاں کافر، تو ہم کیا اس کے پیچھے نعرہ نہیں لگاتے؟ یہ جب ہمارے جو سیاستدان جو ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں غدار، تو ہم اس کے پیچھے نعرہ نہیں لگاتے کہ فلاں غدار ہے؟ جب کال آتی ہے جلاؤ گراؤ کی، تو ہم آگے نہیں لگا دیتے، ہم توڑ پھوڑ نہیں کرتے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیکھنا نہ چاہتے ہوں؟ یہاں پہ صرف فقدان ہے لیڈرشپ کا، امامت کرنے والوں کا فقدان ہے. تو ان کو تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، رہبر ہوتا کیا ہے قوم کا. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو یہاں تو وہ حساب ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے یہاں پہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. قوموں کی امامت کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، دین ملا فی سبیل اللہ جہاد. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، اور ہمیں جب حکم دیا گیا، ہم نے کسی کو کیوں فالو، ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ ہم کیوں نہیں غور کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ پر رہنمائی لیں، علماء کرام سے لیں، ضرور لیں، لیکن آپ اپنی محنت بھی کریں. اور دوسری چیز جو آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، سر میں اس سے آپ سے بالکل ایگری ہوں کہ ایسے لیڈر کو، نہیں لیڈر کو کیوں ماننا کہ جو فساد کی باتیں کرے، جو توڑنے کی باتیں کرے، جو جلاؤ گھراؤ کی باتیں کرے، اور نہ ہی ایسے سو کالڈ ملا کو، مولوی کو ماننا جو لڑائی فساد کی باتیں کرے، دین کے نام پر فتنہ پھیلائے. وہ نہیں ہے، وہ ہمارے نہ تو وہ رہبر ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے.